ہمارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے عبادت کرتے تھے کہ اور اتنا لمبا رات کی عبادت میں قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مقدس پہ ورم آ جاتا تھا۔ ورم کا کیا مطلب ہے؟ سویل ہو جاتا تھا کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھڑوں کے گناہ معاف کر دی۔ اس ترجمے میں بھی کئی لوگوں نے غلطی کھائی۔ تو محبت والوں نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ کی وجہ سے آپ کے اگلوں اور آپ کے پچھڑوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ پائے مبارک پہ ورم آ جاتے ہیں، کیوں؟ تو حضور نے فرمایا کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ میری شفاعت سے ہزاروں لاکھوں بخشے جائیں گے، وہ تو ٹھیک ہے، میری وجہ سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ رب نے مجھے اتنی شانیں، اتنی عظمتیں، اتنی رفتیں، اتنے درجے، اتنے مرتبے، اتنے رتبے عطا فرما دیے ہیں، تو میں کیا اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو معلوم ہوا کہ جتنی اللہ کی نعمت ہو اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے نعمت میں کمی ہو جاتی ہے، پہلے والی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ آج کے مصائب اور مسائل کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو ناشکری کی عادت ہے، ناقدری کی عادت ہے۔ تو شکر گزاری کا رویہ عبادت کے موضوع پر آج بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو سرکار نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، حالانکہ میری وجہ سے اگلے پچھلے ان کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن میں اس لیے اتنی عبادت کر رہا ہوں کہ میرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے کھڑے ہونے کے۔ رات کی عبادت میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کا ثواب ہے، حالانکہ سجدہ سب سے افضل عمل ہے، لیکن رات کی عبادت میں قیام کرے جس میں جتنا قرآن پاک یاد ہے اتنا پڑھے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ سرکار قرآن پاک زیادہ پڑھتے تھے رات کی عبادت میں، تو کھڑے ہونے کی وجہ سے پائے مبارک سویل ہو جاتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو دیکھ کے ترس آتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی پائے مبارک سو جاتے، اتنی عبادت کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے، یہاں تک کہ اللہ نے منع فرما دی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آدھی رات اس سے بھی کم قیام کیا کرو۔ جی اتنا لمبا قیام سرکار فرماتے تھے رات کی عبادت میں۔ تو امام وسیل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی یہ سنت بھی تو ہمیں یاد کرنی چاہیے نا، اس میں بھی چلو اور کوئی نہیں تو شب قدر جن راتوں میں، طاق راتوں میں جن میں کہ شب قدر ہونے کا امکان ہے، ان راتوں میں ہی قیام کر لیں۔ سرکار تو ہر رات کرتے تھے نا قیام، تو جن راتوں میں شب قدر ہونے کا جو امکان ہے ان راتوں میں تو قیام ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی تو سرکار کی سنت ہے، اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ امام بصیری جیسا عظیم بزرگ وہ قصیدہ بردہ میں اس بات پر عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ظلم تو سنت من احیا الظلام الی ان اشتکت قدماہ الضر من ورم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ترجمے میں شاعر کہتا ہے اس نبی کی پاک سنت پر کیا میں نے ستم، اس نبی کی پاک سنت پر کیا میں نے ستم، تھا قیام شب سے جن کے پائے نازک پر ورم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اچھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کیا مطلب ہے؟ بالکل ظاہر مطلب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مخفی ہے، یعنی سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ سوئے نہیں، آپ سوئے نہیں ہیں، تو سونے سے وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 40 سال عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال سوئے نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ اسی طرح سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عشاء کے وضو فجر کی نماز 40 سال انہوں نے پڑھی۔
اس کا مطلب 40 کی عدد میں کوئی حکمت ہے کہ اتنے اتنے بڑے اولیاء نے 40 سال اس طرح سے عبادت، ہاں ایک